اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، خواہشات کی قربانی دینا ہوگا، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، نماز فجر کے لیے اٹھنا ہوگا، اپنی نیند کو، اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے نماز جب ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی کو برداشت کرنا ہوگا، اور گرمی کے موسم میں گرمی کو برداشت کرتے ہوئے ظہر کی نماز کے لیے آنا ہوگا، تب جا کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی۔ خواہشات کو قربان کرنا ہوگا۔ دل میں خیال ہے زنا کا تو اس خیال کو ترک کرنا ہوگا، دل کے اندر خیال ہے شراب پینے کا تو اس خیال کو ترک کرنا ہوگا، دل کے اندر خیال ہے کسی کے اوپر ظلم کرنے کا تو اس ارادے کو ترک کرنا ہوگا۔ محترم حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی 2 مختلف آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت کے سلسلے میں ہے۔ یوں تو ہم پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں جس پر اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے اور نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ جنت کی نعمت ہے، جنت کی نعمت ہے۔ لیکن جنت سے بھی زیادہ بڑھ کر کے عظیم اگر کوئی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑھ کر کے، جس کا ذکر آج کے خطبے میں ہم کریں گے، تو جنت سے بھی بڑھ کر کے عظیم اگر کوئی نعمت ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے ساری نعمتیں انہیں حاصل ہو جائیں گی، آسائشوں میں ہوں گے، آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اللہ کی ہر نعمت میں پل رہے ہوں گے، پھول رہے ہوں گے، اللہ کی ہر نعمت سے خوش ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے خطاب کریں گے، خطاب کر کے پوچھیں گے کہ کیا تم میری نعمتوں سے راضی ہو، میری رحمت سے راضی ہو، میری برکت سے راضی ہو، میری جنت سے راضی ہو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے کیا تم اس سے راضی ہو، کیا تم اس سے خوش ہو؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہو؟ مخلوقات میں سے کسی کو تو نے ایسی نعمتیں عطا نہیں کی ہیں جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہو گیا، ہم تجھ سے راضی کیوں نہ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے جنتی بندوں سے خطاب کر کے کہیں گے کہ ایک نعمت ایسی ہے جو ابھی میں نے تمہیں نہیں دی ہے، وہ آج میں تمہیں دوں گا۔ جنتی کہیں گے کہ وہ نعمت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا کہ میں تم پر اپنی رضامندی کو نازل کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کی جو رضامندی ہے، اللہ کی جو خوشنودی ہے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس کے حصول کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رضا یہ سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں اور متقیوں کی کوششیں اس مقصد کے حصول کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ متقی اور پرہیزگار جو بندے ہوتے ہیں وہ راتوں میں اٹھ کر کے
اللہ کے سامنے سر جھکا کر کے روتے ہیں، ان کا دل بھی روتا ہے، ان کی آنکھیں بھی روتی ہیں، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سجدے میں جو ہے اپنی پوری رات گزارتے ہیں، سجدے میں جو ہے رات گزارتے ہیں، سجدے میں اللہ سے مانگتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے متقی پرہیزگار لوگ کوششیں کرتے ہیں، اور انبیاء کی کوشش بھی یہی ہوا کرتی تھی، اور انبیاء اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو مجھے شکر کی توفیق دے، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں، میری والدین کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر مجھے شکر کرنے والا بنا۔ اور دوسری چیز کیا کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے، ایسے عمل کی جس سے تو راضی ہو۔ تو دیکھیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے، اسألک من العمل ما ترضا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق دے جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے، ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال کے کرنے سے تیری رضامندی حاصل ہوتی ہے، تیری خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں انبیاء جلد بازی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے، قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، ان کو لے کر کے کوہ طور کی طرف نکلے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کی جو رفتار ہے، چلنے کی جو رفتار ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے ساتھیوں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر کے جلدی آ گئے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جلد بازی اس لیے کی تاکہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ انبیاء اسی طریقے سے جلد بازی سے کام لیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اللہ کی رضا کے سلسلے میں جلد بازی دکھانی چاہیے۔ وہ اعمال جن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ان اعمال کو کرنے میں جلدی دکھانی چاہیے، اور وہ اعمال جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے بچنے میں جلدی دکھانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ رکھے، اور ہماری کوشش اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء جو ہے اس مقصد کے حصول میں ناکام ہو جاتے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر آزمائش اترتی۔ اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ ہے، اور اسی طریقے سے انبیاء ہیں، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب اس کوشش میں وقتی طور پر ناکام ہو جاتے، وقتی طور پر پیچھے ہٹ جاتے، وقتی طور پر خسارے سے دوچار ہونا پڑتا، تو اللہ رب العالمین کی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے۔ جیسے یونس علیہ السلام وقتی طور پر اللہ کی آزمائش میں گرفتار ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ آزمائش ان پر کیوں آئی؟ کیا انہوں نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی بے حیائی کی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی پر ظلم کیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں مصیبت کے اندر ڈال دیا، آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں وقتی طور پر ناکام ہوئے، ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر اللہ کو راضی کرنے میں ناکام ہوئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت میں ڈال دیا، پریشانی کے اندر ڈال دیا، آزمائش کے اندر ڈال دیا. اور یونس علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ آزمائش میرے گناہ کی وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے آئی ہے، میری خطا کی وجہ سے آئی ہے، اس وجہ سے آئی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو راضی نہ کر سکا. اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس مصیبت سے نکلنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں اور اللہ کا ذکر کروں. اور اس کے بعد یونس علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. جب یہ دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی رضا کے حصول کے سلسلے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ کی جانب سے آزمائشیں آئیں تب سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی آزمائش میں اللہ کو بھول جاتا ہے. جب نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے یا آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. نعمتیں ملنے پر اللہ کو یاد رکھتا ہے، نعمتیں چھین جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. آزمائش میں اللہ کو آدمی بھول جاتا ہے. کامیاب وہ ہے جو آزمائش میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد رکھے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو آزمائش میں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، نعمتوں کے ملنے پر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہر طرح کی نعمت ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر زندگی کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے. بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو نعمتوں کے ملنے پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور نعمتیں جب چھین جاتی ہیں، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، تب بھی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوششیں کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. میرے بھائیوں، ایوب علیہ السلام آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے، آزمائش کے اندر مبتلا ہوئے. 18 سال تک آزمائش کے اندر انہوں نے زندگی گزاری. جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اللہ کے علاوہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا. اس وقت انہوں نے کس کو یاد کیا؟ اپنے رب کو یاد کیا. کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس بیماری کو دور کرنے والا، اس تکلیف کو دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو مصیبت میں کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. مصیبت میں کسی مخلوق کو یاد نہیں کرنا چاہیے. مصیبت میں مخلوق میں سے کوئی بندے نواز نہیں ہے، مخلوق میں سے کوئی غریب نواز نہیں ہے. بندوں کو نوازنے والی ذات، غریبوں کو نوازنے والی ذات، مصیبت میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ بندے نواز ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ جو ہے خالق کائنات ہے، مالک ملک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے، لہذا اسی کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنا چاہیے اور اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے. میرے بھائیوں، آزمائش میں ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. انسان جب اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عزت کر رہا ہے، اور جب آزمائشوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری توہین کی. تو میرے بھائیوں، ہمیں آزمائش میں یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور جتنی بڑی آزمائش ہو، جتنی بڑی مصیبت ہو، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، مصیبت میں آدمی عام طور پر اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کا دل جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کے عزائم جو ہے بہت سست ہو جاتے ہیں، اس کے عزائم ٹوٹ جاتے ہیں.
لیکن مصیبت میں ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھیں، کبھی اپنے رب کو نہ بھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی موت پر غم زدہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم جو آپ کے لڑکے تھے، ان کی موت پر بہت ہی زیادہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رونے لگتا ہے، آپ کی آنکھیں رونے لگتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں؟ کیا آپ بھی اللہ سے شکوہ کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یقیناً میری آنکھیں رو رہی ہیں، یقیناً میرا دل رو رہا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ یعنی ہم کیا کہیں گے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ مصیبت اللہ کی جانب سے آئی ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی ہے تو اس پر مجھے اجر عطا فرما، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اس سے بہتر چیز مجھے دے۔ اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم ایسی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ مصیبت میں ہم اپنے رب کو نہیں بھولیں گے، ہم اپنے رب کی ناشکری نہیں کریں گے، ہم صبر کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں گے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم کے وقت بھی، پریشانی کے وقت بھی اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور ایسے کلمات کہہ رہے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ لہذا مصیبت کے وقت بھی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہماری زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکلے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہو، ایسا کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے والا یہ بہت ہی اونچا آدمی ہے، اونچے قسم کا آدمی ہے، اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھنے والا آدمی ہے۔ اور جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، بھلے ہی دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہو، دنیا کی ساری بادشاہت اس کے پاس ہو، دنیا کی ساری ملکیت اس کے پاس ہو، دنیا کے سارے اختیارات اس کے پاس ہو، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے ذلیل انسان ہے، دنیا کا سب سے گیا گزرا انسان ہے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بنیں۔ اللہ کی رضا یہ مال کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ایک آدمی مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اپنی آخرت کے لیے خرچ کرے تو یہ اور بات ہے۔ ایک آدمی اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے یا دنیا کے حصول کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس مال کے ذریعے آدمی اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رضا مال کے ذریعے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی رضا عہدے کے ذریعے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی رضا مقام اور مرتبے کے ذریعے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ کام کریں جن کاموں کے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور وہ کام نہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے۔ وہ کام کیا ہیں جن کے کرنے سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ وہ کام کیا ہیں جن کے نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ وہ کام کیا ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کرنے والے کام کیا ہیں، نہ کرنے والے کام کیا ہیں۔ کرنے والے کاموں کو کرے، نہ کرنے والے کاموں سے بچے، تب جا کر کے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جو کام کرنے کے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اخلاص اختیار کریں، اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص اختیار کریں۔ کوئی بھی نیکی کرے تو وہ اللہ کے لیے کریں۔ ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے، ہمارا روزہ اللہ کے لیے، ہماری زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے لیے، ہماری دعا اللہ کے لیے، ہماری نظر و نیاز اللہ کے لیے، ہماری ہر عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور اس عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان پر کسی کا احسان نہیں ہے،
ان پر کسی کا احسان نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جو اس نیت کے ساتھ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا انہیں ضرور حاصل ہوگی، اللہ کا دیدار انہیں ضرور حاصل ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کے اندر اخلاص اختیار کریں، اور ہماری یہ کوشش ہو کہ جب ہماری موت ہو تو اخلاص والے عمل پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کو چھوڑ رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کا جو آخری عمل ہے اس عمل کے اندر اخلاص ہے، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ کہتا ہے، نمازوں کو پڑھنے والا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، روزہ رکھنے والا تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے والا تھا، اخلاص کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی، اور اس کا اخلاص کے ساتھ اس کی وفات ہو جاتی ہے، اخلاص والے عمل پر اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وفات اللہ کی رضا پر ہوئی ہے، اللہ کی خوشنودی پر ہوئی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ لہذا عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے اور کوشش یہ کرے کہ جو ہمارا آخری عمل ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، لہذا ہمیشہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بنے۔ اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے بنیں، ہم اپنی تنہائیوں کو پاک و صاف رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن تنہائی میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہوتا ہے، تنہائیوں میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تنہائیوں میں نیکیوں کو ترک کر دیتا ہے، تنہا ہوتا ہے تو اسے کوئی نماز کی فکر نہیں ہوتی، تنہا ہوتا ہے تو شراب پینے کے اندر مشغول ہوتا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، تنہائی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ سچے بنے، تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، لوگوں کے ساتھ ہوں تب بھی اللہ کو یاد رکھیں، رات کی تنہائی ہو جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس وقت ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھلا مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے اپنے عمل میں سچا ہونا چاہیے، اللہ کے ڈر کے ساتھ خوف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تو اللہ کے ساتھ سچے بنے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ کیوں ضائع کر دیں گے؟ کیونکہ وہ تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے نہیں تھے، اللہ کا ڈر تنہائیوں میں انہیں نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے سامنے ہوتے ڈرتے، لیکن تنہائی میں چلے جاتے تو گناہوں کا ارتکاب کرتے، ان کے گناہوں نے ان کی نیکیوں کو کھا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ کے ساتھ سچے بنے، لوگوں کے سامنے جو عمل ہمارا ہے تنہائی میں بھی وہ عمل ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نفاق کو چھوڑ دیں، لوگوں کو راضی نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اسے نیک کہیں، متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، یا کوئی مال حاصل کرنے کے لیے، یا عہدہ حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے آدمی نیکی کرتا ہے۔ اپنی نیکی کا استعمال غلط مقصد کے ساتھ کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنی نیکی کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، لوگوں کے لیے عمل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یحلفون باللہ لیرضوکم واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ منافقوں کی حالت یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے راضی ہو جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو منافقوں کی حالت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی ناراضگی کی زیادہ فکر کرتے ہیں، لوگوں کی رضامندی کی زیادہ فکر کرتے ہیں، جن کاموں سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کاموں کو لوگ پسند کرتے ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نفاق کو چھوڑ دیں،
جو بھی ہم عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، نیکی کریں تو اللہ رب العالمین کے لیے کریں، گناہ چھوڑیں تو اللہ رب العالمین کے لیے گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو تو اللہ کے لیے دوستی کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ۔ اللہ رب العالمین پورے قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں بیان کر رہے ہیں کہ مومن جو ہے ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے جو لوگ اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کی بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دوست رکھا ہے اس کو دوست رکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دشمن رکھا ہے ان کو اپنا دشمن رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہذا ہماری دوستی، ہماری دشمنی یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے دشمنی ہو اور اللہ ہی کے لیے دوستی ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو شکر ادا کرنے والے بنے۔ بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور کبھی کوئی نعمت ہمیں نہ ملے یا ہم سے کوئی نعمت چھین جائے تو ہماری نظر ان نعمتوں پر ہونی چاہیے جو نعمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آنکھ کی نعمت ہے، ہاتھ کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، دل کی نعمت ہے، اور پھر اسی طریقے سے دماغ کی نعمت ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، لہذا مصیبتوں میں بھی ہماری نظر ان نعمتوں پر ہونی چاہیے، مصیبت سے زیادہ ان نعمتوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ مومنوں کے اوصاف کیا ہیں، صحابہ کے اوصاف کیا ہیں، کہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو، اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ لہذا رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے، نوافل کا زیادہ اہتمام کرنے سے، فرائض کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، نفس کی قربانی دینی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، جسم کی راحت کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے تو یہ ہمارا خیال غلط ہے۔ ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی، تو یہ ہماری سوچ غلط سوچ ہے، یہ ہماری فکر غلط فکر ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، خواہشات کی قربانی دینا ہوگا، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، نماز فجر کے لیے اٹھنا ہوگا، اپنی نیند کو، اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے نماز جب ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی کو برداشت کرنا ہوگا، اور گرمی کے موسم میں گرمی کو برداشت کرتے ہوئے ظہر کی نماز کے لیے آنا ہوگا، تب جا کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی۔ خواہشات کو قربان کرنا ہوگا۔ دل میں خیال ہے زنا کا تو اس خیال کو ترک کرنا ہوگا، دل کے اندر خیال ہے شراب پینے کا تو اس خیال کو ترک کرنا ہوگا، دل کے اندر خیال ہے کسی کے اوپر ظلم کرنے کا تو اس ارادے کو ترک کرنا ہوگا، دل کے اندر خیال ہے جھوٹ بولنے کا تو جھوٹ بولنے کا جو ارادہ ہے اس ارادے کو ترک کرنا ہوگا، دل کے اندر خیال ہے کسی کی طرف اشارہ کرنے کا، کسی پر ظلم کرنے کا، یا کسی کے خلاف بولنے کا، اور کسی کے خلاف سازشیں کرنے کا، تو اس خیال کو ترک کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے خواہشات کی قربانی نہیں دیں گے تو تب تک ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو جائے، ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہمارا وقت ہمارے دوستوں کے ساتھ گزرے، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں
کہ ہم اپنا وقت تلاوت میں گزاریں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں گزاریں. لہذا ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، اپنے جذبات کی قربانی دینی ہوگی. جب تک ہم اپنے خواہشات کی قربانی نہیں دیں گے اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہوگی. ایک آدمی روزہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبدی ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ ابتغاء مرضاتی، کہ میرے بندے نے اپنی شہوت چھوڑ دی، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیا. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ میری رضا چاہتا ہے، میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ میری رضا چاہتا ہے، آج میں اس سے راضی ہوں اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عمل کریں اور اپنی خواہشات کی قربانی دیں، خواہشات کی قربانی دیں اور ذکر کرنے والے بنیں، صبر کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل واطراف النہار لعلک ترضی. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کا صبح شام ذکر کرتے ہیں، اللہ کو صبح میں بھی یاد کرتے ہیں، شام میں بھی یاد کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے بنے. ہماری زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ تر ہو. میرے بھائیوں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جنت کے اندر گھر بنے، جنت کے اندر ہمارے نام کا درخت لگے، جنت کا خزانہ ہمیں حاصل ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں حاصل ہو. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اور اس کوشش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ پوری زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہم جنت کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو بہت سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق سے پیش آنا اور پھر اسی طریقے سے جھوٹ کو چھوڑ دینا، سچ بولنا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے جنت کے اندر گھر بنتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم صفوں کے اندر جو ہے خلا کو باقی نہیں رکھتے، اپنی صفوں کو درست رکھتے ہیں، صفوں کے درمیان اگر خالی جگہ ہے تو اس کو مکمل کرتے ہیں، کندھے سے کندھا، پیر سے پیر لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. من سد فرجتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو آدمی اپنی صفوں کو درست رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جنت میں ہمارے نام سے درخت لگے اور خزانہ ملے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ذکر سکھایا ہے. اس ذکر کو کریں، انشاءاللہ جنت میں ہمارے نام کا درخت بھی لگے گا اور جنت کا بہت سارا خزانہ ہمیں حاصل ہوگا. وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ذکر اگر آپ کریں گے تو آپ کے نام کا درخت جو ہے جنت کے اندر لگے گا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا خزانہ حاصل ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنے بہترین کلمات ہیں، یہ اتنے پیارے کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ کلمات آسمان پر چڑھتے ہیں، عرش سے چمٹ جاتے ہیں اور عرش سے چمٹ کر کے سرگوشی کے انداز میں اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے مجھے پڑھا ہے تو اس کی مغفرت کر دے اور اس کے درجات کو بلند کر دے. عرش سے چمٹ کر کے اللہ رب العالمین سے سفارش کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ان کلمات کو کثرت کے ساتھ جو ہے پڑھنے والے بنے، توبہ اور استغفار کرنے والے بنے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنے. ایک آدمی عمل کو ترک کر دیتا ہے، نیکی کو ترک کر دیتا ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ کہ وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جو ہے دعا نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کرتا، کہ میں نے میری زندگی کے اندر بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں. اب اگر آ کر کے میں مسجد میں نماز پڑھوں گا، نیکیاں کروں گا، اللہ رب العالمین کا ذکر کروں گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے دعا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انسان نیکیوں کو ترک کر دیتا ہے، دعا کو ترک کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، لوگوں کے ڈر سے نیکیاں ترک نہیں کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اپنی عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اپنی توبہ اور استغفار کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور
دوسری وجہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نیکیوں کو ترک کر دیتا ہے، توبہ اور استغفار کو ترک کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو دوسری مرتبہ گناہ میں پڑنے کا جو ڈر ہوتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ توبہ کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی دوبارہ گناہ کرنے کا جو ڈر ہوتا ہے، یعنی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ بار بار میں گناہ کر رہا ہوں، بار بار اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ میں جو ہے جرت نہیں کر رہا ہوں، بار بار معافی مانگ رہا ہوں، بار بار وہی گناہ کر رہا ہوں، کیا میں اللہ رب العالمین کی توہین نہیں کر رہا ہوں؟ اس طریقے سے سوچ کر کے انسان نیکیوں کو ترک کر دیتا ہے، دعا کو ترک کر دیتا ہے، توبہ اور استغفار کو ترک کر دیتا ہے۔ تو دوبارہ گناہ میں پڑنے کا جو ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے بھی انسان توبہ اور استغفار کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کے ذکر کو ترک کر دیتا ہے۔ بہرحال دونوں طرح کے ڈر کو بازو میں رکھ کر کے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، نیک عمل کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، کوئی پاک و صاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، لہذا کوئی بھی پاک نہیں ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو سامنے والے بھی گناہ کیا ہے، آپ نے غلطی کی ہے سامنے والے نے بھی غلطی کی ہے، لہذا اگر لوگوں سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے شرم محسوس کریں اور اللہ سے شرم محسوس کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اپنی زبان پر ہمیشہ بھلے الفاظ لائیں، ایسے کلمات لائیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو مجھے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے اور اپنے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی رضامندی، ایک بندہ بات کرتا رہتا ہے، باتوں میں اس کی زبان سے ایک ایسی بات نکل جاتی ہے جو اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نکلنے والے کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، لہذا ان کلمات کو جانے پہچانے اور ان کا ورد کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی، کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی والدین کی رضامندی اور خوشنودی میں ہے، لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو راضی کرنے والے بنیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، ان کا احترام کرنے والے بنیں، ان کی جو ہے ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ماں باپ کو اپنے بچوں سے زیادہ فون سے محبت ہو گئی ہے، فون میں راتیں گزر رہی ہیں، دن بھی فون میں گزر رہا ہے، اولاد کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے، نتیجے میں اولاد بھی فون کے اندر مشغول ہے، ماں باپ کی محبت سے زیادہ فون کی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، بچوں کے دل کے اندر بھی فون کی محبت بیٹھ گئی ہے، لہذا ماں باپ کی محبت کو انہوں نے ترک کر دیا، فون کو جو ہے ماں باپ سے زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی غیر ہماری اولاد کو ہم سے زیادہ اہمیت دے گا تو ہماری اولاد اسی کی طرف مائل ہوگی، چاہے وہ غیر ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ غیر اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر اللہ رب العالمین، چاہے وہ غیر یہ موبائل فون وغیرہ بھی کیوں نہ ہو، آج کی جو ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر والی جو اشیاء ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اگر ہماری اولاد کو زیادہ اہمیت دیں گی، ہم زیادہ اہمیت نہیں دیں گے تو ہماری اولاد انہی چیزوں کی طرف مائل ہوگی۔ اللہ کے لیے اس فون کو زیادہ اہمیت نہ دے، اللہ کے لیے اس فون سے دوری بنائیں اور اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو ناراض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہو، دنیا کی ساری بادشاہت اس کے پاس موجود ہو، دنیا کا سارا اختیار اس کے پاس موجود ہو، لیکن دنیا کا سب سے فقیر انسان وہ ہے،
دنیا کا سب سے فقیر، دنیا کا سب سے ذلیل انسان وہ ہے. لہذا اللہ کو راضی کرنے والے بنے اور مسواک جیسی سنت کو زندہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ جو بندے مسواک کرتے ہیں، مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو مسواک کی سنت کو زندہ کریں، مسواک کی سنت کو زندہ کریں. اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے عظیم کامیابی ہے. لہذا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بنے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، جو لوگ مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی قرض کے بوجھ سے انہیں نکال دے، جو لوگ مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ انہیں حلال کمانے والا بنائے، حلال ان کے لیے کافی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے فضل سے انہیں نوازے. اللہ تبارک و تعالی ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر فضل ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے. ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.